السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ توبہ کس انداز میں کی جانی چاہیے، طریقہ کیا ہے، توبہ کن الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے اور توبہ کن مقامات پر کرنی چاہیے۔ توبہ رجوع اللہ کا نام ہے، لفظی معنی لوٹ آنے کا ہے، رجوع کرنے کا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی گناہوں کو چھوڑ کر، گناہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کو، نیکی کے راستے پر آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کرنے کا کوئی عمر نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص الفاظ، جگہ یا مقام نہیں ہے۔ توبہ کہیں پر بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن توبہ جوانی میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ سب سے پہلے توبے کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں پر آدمی کو، انسان کو ندامت ہو جو وہ کرتے آ رہے تھے، جن سے اب وہ منہ پھیر کر نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ندامت ہو، ریگریٹ ہو، گنہگار تھے، ہم سے خطا ہو گئی۔ اور دوسری چیز توبہ کا حصہ ہے کہ ہم تہیہ کریں، پکا ارادہ کریں، مصمم ارادہ کریں کہ ہم زندگی میں اس گناہ کو ہم پھر کبھی نہیں دہرائیں گے۔ تیسری چیز، توبہ کے کرنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ ہماری توبہ اگر توبہ ہو گئی ہے، ہماری توبہ اللہ کے درگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہماری سرگرمیوں میں تبدیلی آئیں گے۔ ہم گناہ کے کاموں کو چھوڑ کر ہم نیکی کی طرف راغب ہوں گے، ہم عملی طور پر نظر آئیں گے کہ ہم گناہ چھوڑ چکے ہیں۔ چوتھی چیز، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کسی دوسرے انسان کا کوئی حق مارا ہے تو ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی اور اس انسان سے جا کر معافی مانگنا ہوگا۔ ہم لوگوں کے جائیدادیں ہڑپ کریں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ماریں اور اللہ کی درگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں مغفرت کرے۔ لوگوں کے حقوق غصب کریں، جائیداد چھینیں، ہتھیائیں، اور آدمی سے، اس انسان سے معافی بھی نہ مانگے، اس کی نقصانات کا ازالہ بھی نہ کریں۔ چوری کی ہوئی چیز، چھینی ہوئی چیز، ظلم کر کے اس سے ہتھیائی ہوئی چیزیں اس کو واپس نہ کریں اور ہم صرف زبانی توبہ کریں، تو یہ توبہ زبانی ہوگی، یہ توبہ ایکچوئل حقیقی توبہ نہیں ہوگی۔ حقیقی توبے کے لیے انسان کا دل سے ندامت ہونا، مصمم ارادہ کرنا دوبارہ گناہ کا نہ دہرانے کا، اور عملیات سے نظر آنا کہ ہم گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ چکے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز، اگر کسی انسان پر ظلم کیا ہے تو اس کا تلافی کرنا، اس سے معافی مانگنا توبے کا حصہ ہے، توبے کے لیے ضروری ہے۔ ہم توبے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے توبہ کریں گے، قوی امید ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے گا اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے گا، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ توبہ کسی الفاظ، جملے یا لکھی ہوئی عبارت، صرف پڑھت کا نام نہیں ہے، پڑھ لینے سے ہو جائے۔ عبارت پڑھنا بھی اس مرحلے کا حصہ ہے، لیکن صرف پڑھنا توبہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے مختلف بزرگوں کے اقوال کے مطابق، بزرگوں کے حکم کے مطابق جو ہے اچھے الفاظ میں مختلف دعاؤں کے ساتھ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی قرآن مجید میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ بیت جو ہے بہت مشہور ہے، الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَرْدُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ۔ اور علامہ اقبال کا بھی یہ شعر بہت مشہور ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ جن الفاظ کے ساتھ، شیخوں کے ساتھ آپ توبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ ہم توبہ نیک ساتوں میں کریں، مبارک ایام میں، مبارک راتوں میں توبہ کریں، نیکوکار بزرگ لوگوں کے پاس جا کر توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ اور توبے کے لیے کوئی قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن توبہ سے پہلے صدقہ کرنا، توبے کے بعد صدقہ کرنا بھی اچھی بات ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، خطا کا پتلا ہونے کے ناطے انسان پھر گناہ میں پڑ جائے تو اس کے لیے پھر دوبارہ توبہ ہے، وہ پھر دوبارہ بھی توبہ کر سکتے ہیں، لیکن توڑنے کے لیے توبہ کرنا، ایک مخصوص پیریڈ کے لیے توبہ کرنا، چلو اب فی الحال کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کریں گے، یہ سوچ کر توبہ کرنا حقیقی توبہ نہیں ہے، سچی توبہ نہیں ہے۔ یہ توبہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والی بات ہے، یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔
توبہ کلی ہوتی ہے، تمام گناہوں سے ایک ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صدق دل کے ساتھ سچی توبہ کرنے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائیں، ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں توبے پر استقامت عطا فرمائیں، اس توبے کے طفیل دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائیں، بروز محشر ہمیں طیبین میں توبہ گزاروں میں محشور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔